بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مبارک ترین سلسلے کو ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما کر کے آپ کو دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے آپ کی محبت کو اور آپ کی شریعت کے مطابق چلنے کو فرض اور لازم قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا اور ایمان کے بنیادی باتوں میں شامل ہے۔ جو اللہ کے نبی کی محبت نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں میری ذات، اللہ کے نبی کی ذات سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے، حتیٰ کہ اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا آپ نے کہ خود اپنی جان سے بھی اللہ کے نبی کی محبت اس کے نزدیک سب سے زیادہ۔ انسان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سب کی محبت اپنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوگی وہ سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر، نہ والدین کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ اولاد کی محبت آپ سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان کی محبت اللہ کے نبی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت جن کی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ سے محبت کہ بہت سے فوائد۔ ایک تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی محبت سے اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکامات پر چلنا آسان۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر چیز کو اختیار کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو لازمی طور پر اللہ کے نبی کے تمام تر باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے گا، نہ صرف چال ڈھال میں، نہ صرف کپڑوں میں، نہ صرف شمائل کے اعتبار سے، بلکہ عبادات کے لحاظ سے اس کی عبادتیں اللہ کے نبی کی طرح سے ہونی چاہیے۔ وہ جب معاملات کر رہا ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا تو وہ تلاش کر کے معلوم کرے گا کہ اللہ کے نبی کا اس میں کیا طریقہ تھا، اللہ کے نبی کی کیا سنت تھی۔ عبادت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو تلاش کرتے ہوئے وہ جو ہے اس پر عمل کرے گا۔ اسی کو اتباع سنت اور اسی کو اللہ کے نبی کی پیروی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت جب آدمی کے دل میں آئے گی اور سچے دل میں، سچے طور پر آئے گی، خالص طور پر آئے گی، تو اللہ کے نبی کی ہر بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آدمی کو اللہ کے نبی کی محبت کے تعلق سے ذرا بھی کمی محسوس ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ میں جو ہے ماننے لگے کہ اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں آئے۔ اور ہر مومن اس کے دل میں یقیناً اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مومن اور اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ والہانہ عشق ہو اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ہمیں اپنے نفس سے بھی محبت ہو، ہماری نفس، ہماری خواہشیں کچھ ہیں
لیکن اللہ کے نبی کا فرمان کچھ ہے، ہم اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے ہیں۔ ہمارے والدین کچھ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے حکموں کے خلاف ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی محبت میں والدین کے ان حکموں کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری اولاد ہمیں کچھ حکم دے رہی ہے، ہمارے متعلقین ہم سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں، ہم ان میں سے کسی کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ان کا کہنا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا کہنا ہوگا تب ہم ان کی بات مانیں گے، اور اگر اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ان کی باتیں ہوں گی تو ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت چونکہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت سب سے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اس لیے آدمی مومن بندہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے، اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی کی مخالفت سے نہ گھبراتا ہے اور نہ شرم محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو سچے دل سے اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے نتیجے میں جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے لگیں گے یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ بندے سے محبت کر لیا بیڑا پار ہو گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا۔ جنتوں میں جانے کا یہ راستہ، کامیابی کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے کتنی محبت کی کہ انہیں اپنے نفس کی بھی پرواہ نہیں تھی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے۔ ایک صحابیہ کا مشہور واقعہ ہے جنگ کے موقع سے، اس کو آ کے لوگ بتانا ہے تمہارا فلاں مر گیا، ابا تمہارے شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے، تمہارا بھائی شہید ہوا، تمہارا شوہر شہید ہوا۔ وہ انا للہ پڑھنے میں آگے بڑھ رہی ہے، پوچھ رہی ہے بتائیے ذرا میرے نبی کا کیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس کو بتلایا گیا تم جس طرح سے چاہ رہی ہو اللہ کے نبی پورے امن اور پورے اطمینان کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کو دیکھتی اور کہتی ہے کہ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، کسی کا شوہر انتقال کر جائے، بھائی انتقال کر جائے، ماں انتقال کر جائے، اولاد انتقال کر جائے اور آدمی کو کچھ مصیبت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کہ اس لیے کہ سچے معنی میں اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت ہے، جب گھر پہ بیٹھتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، جب تک آپ کو آ کر نہیں دیکھتا ہوں اطمینان نہیں ہوتا مجھے۔ لیکن میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ موت بھی تو آنے والی ہے، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور میں کہاں جنت میں جانے کے بعد آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائے گا۔ جو آدمی سچے دل سے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کرے گا، وہ اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے گا، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ورنہ دنیا کے اندر انسان صرف محبت کہتا رہ جائے اور محبت کا وہ اصلی جو تقاضا ہے وہ پورا نہ کرے، شریعت کے مطابق عمل نہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنا دل اور اپنا من جو چاہ رہا ہے اس کے مطابق کرے، کبھی کچھ باتوں کو شریعت کی اختیار کر لے، تو 4 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لے اور شریعت کے کچھ احکامات پر عمل بھی کر لے اور اپنے
ان کاموں کے ذریعے سمجھ لیں کہ ہم نے شریعت پر بڑا احسان کیا، اللہ اور اس کے رسول پہ ہم نے بڑا احسان کیا، بہت نادانی کی بات ہوگی یہ بہت بے عقلی کی بات ہوگی۔ اللہ نے شریعت نازل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے آئے تھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں پوری شریعت کے مطابق چلنا ہے، اپنی خواہشات کو کنارے لگانا ہے۔ ہمارے دلوں میں بہت کچھ چیزیں آتی ہیں، خواہشات بہت کچھ ہوتی ہیں، ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا ہدایت ہے ایسے موقع پر ہمارے لیے، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے ایسے موقع پر ہم تلاش کریں۔ جب تک ہم تلاش کر کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، سچے معنی میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت بٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ ایمان پر سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے وقت پر ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔